یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، انسانیت کے قافلے اس پر سے گزر رہے ہیں۔ پوری زندگی ایک مسلسل سفر ہے، ہر انسان اس سفر کا مسافر ہے، اور چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی کا سفر سبھی کو طے کرنا ہے۔ ہر انسان اپنے لیے زاد راہ کی فکر کرتا ہے۔ زاد راہ کے بغیر سفر کرنے والا طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہوتا ہے اور بالآخر اپنی راہ بھی کھوٹی کرتا ہے۔ زندگی کے مسافر کو بھی زاد راہ کی ضرورت ہے، اور بہترین زاد راہ وہ اچھے اور نیک اعمال ہیں جو انسان دنیا کی زندگی میں کرتا ہے۔ بعض ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ بعض اعمال انسان کا بہت دل چاہتا ہے کہ وہ کرے، لیکن وقت کی کمی یا صحت کی کمی یا مال کی کمی کی وجہ سے یا ایسے حالات سے وہ گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ نیک کمال وہ کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس قدر غفور الرحیم ذات ہے کہ اس کی نیت دیکھ کے اگر اس میں اخلاص ہے تو اپنے انعامات سے نواز دیتا ہے، جبکہ عمل بھی نہیں کیا ہوتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ تبوک کی مہم سے فارغ ہو کر ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ہمارے پیچھے مدینے میں مقیم ہیں، لیکن وہ اس سفر میں فی الواقعہ ہمارے ساتھ رہے۔ ہم لوگ جس گھاٹی میں چلے اور جو وادی ہم نے طے کی، ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ رہی۔ ان کو عذر نے روک دیا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کوئی نیک عمل کرنے کی نیت کی اور کسی عذر سے وہ نہ کر سکا تو اللہ کے یہاں آخرت میں اس کے عمل کے اجر و ثواب سے وہ محروم نہیں رہے گا۔ نسائی اور ابن ماجہ میں بھی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر اس نیت اور ارادے کے ساتھ لیٹا کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے گا، لیکن اس کو گہری نیند آ گئی اور وہ اٹھ نہیں سکا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، تو ایسے شخص کے نامہ اعمال میں اس رات کی نماز تہجد لکھی جائے گی، اور یہ نیند اس کے لیے اس کے رب کی طرف سے بطور انعام شمار ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جس وقت مجھے یمن کے علاقے میں بھیج رہے تھے، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو، جو عمل کرو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ یہ تین روایات کوٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں نیت ایک تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، لیکن جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ کچھ کام ہم نہیں کر پاتے، لیکن اگر ہماری نیت خالص ہے، مثلا کوئی نیکی کا بہت بڑا کام آ گیا، عین اس دن آپ کو ٹمپریچر نے آن گھیرا، یا گھر میں کسی اور کی بیماری نے یا کسی خدا نہ خاصہ حادثے نے، اور آپ رہ گئے اور آپ افسردہ ہیں، پریشان ہیں کہ یا اللہ، میں نے تو اس کام میں کتنے دنوں سے پلان کیا ہوا تھا، اور آج جب موقع آیا وہ کام کرنے کا اور میں محروم رہ گیا، تو دل برداشتہ نہ ہو، افسردہ نہ ہو، وہ نیت ہی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ اسی مفہوم کی ملتی جلتی ایک حدیث اور بھی ہے، جس میں اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اگر ایک انسان کسی امیر بندے کو دیکھتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے دائیں بائیں خرچ کرتے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، کاش کہ میں بھی اتنا امیر ہوتا یا میرے پاس اتنی دولت آتی تو میں بھی دائیں بائیں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔
تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خرچ کرنے والے کو مل رہا ہے، جبکہ اس کے پاس تھا نہیں لیکن اس کی نیت خالص تھی۔ اسی طرح کوئی کسی عیاش بندے کو دائیں بائیں خرچ کرتے دیکھتا ہے عیاشی پہ، اور وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی اور میں بھی اسی طرح خرچ کرتا اڑاتا، تو اس کو بھی اسی طرح گناہ ملے گا جس طرح خرچ کرنے والے کو مل رہا ہے، کہ اگر اس کو اللہ دیتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ تو نیت کے ساتھ بہت معاملات ہیں، اس لیے ہر اچھے کام کی نیت ضرور کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں مجھے یہ سہولت ملی، اگر میرے حق میں ہے تو میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا یا کروں گی۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں وہ نصیب نہ بھی ہو تو کم سے کم نیت لکھ لی جاتی ہے۔ جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ قرآن حفظ کرنے کی نیت سے آغاز کریں، بہت مصروف ہے تو 3 آیتیں روز کی حفظ کریں، اگر اس سے زیادہ مصروف ہے تو 1 آیت حفظ کریں، اور کرتے جائیں، ساتھ ساتھ اسے پکا بھی کرتے جائیں۔ رب نے چاہا تو حفظ ہو جائے گا، نہ نصیب میں ہوا، پہلے دنیا سے جانا پڑ گیا یا زندگی میں وہ نہ بھی کمپلیٹ ہو سکا کسی بھی مصروفیت کی بنا پہ، تو کم سے کم نیت لکھی جاتی ہے کہ ہم نے نیت کی تھی۔ تو اس لیے ہر نیک کام کرنے کی نیت ضرور کیا کریں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ توفیق نہیں دیتا۔ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کوئی فراڈ یا دھوکہ نہیں کرنا کہ یہ سارے کام کی میں نیت کرتا ہوں اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ جائیں۔ یہ وہ نیت ہے جو دل میں ہو، جو دل چاہتا ہو۔ کسی کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ رائے خدا بہت کچھ کر رہا ہے، بہت ایسی جماعتیں ہیں نا، تنظیمیں ہیں، ہم نہیں کر پاتے، ہماری اتنی استطاعت نہیں، تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے لیے راستے کھول کہ ہم بھی اسی طرح تیری مخلوق خدا کی خدمت کریں، ہم بھی مساجد تعمیر کروائیں، ہم بھی مدارس بنوائیں، ہم بھی قرآن کی اشاعت کروائیں، ہم بھی کنویں کھدوائیں، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی درخت لگوائیں۔ تو اسی دن آپ کی نیت لکھ جاتی ہے، اسی طرح آپ کی طرف سے وہ نیکی کے کام میں آپ کا حصہ ڈل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھے کام کی نیت دل میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں کیا، صرف اخلاص سے نیت پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں وہ لکھ دیتا ہے چیز۔ تو بس اپنے رب سے ہر وقت دعا کریں اور نیت خالص رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ اجر بھی دے گا اور اس کام کرنے کی توفیق بھی دے گا انشاءاللہ۔